اللہ تعالیٰ کی یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا تو تم کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے. اب قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے وہ ذکر ایسا ذکر ہے کہ ہمیں کسے کچھ نہ معلوم نعمت کون سی نعمتیں ٹھکرا دو. تو اب ہمیں مولوی صاحب کے پاس گئے, انہیں کیا سکھاتا ہے نعمت کیا کیے, انہیں دکھاتا بہت بڑا علم بہت بڑا نعمت کا تھا. کیا علم تو میرے پاس ہی ہے, غیر مسلمانوں کے پاس نہیں ہے, یہودیاں کے پاس نہیں ہے. تمہارا بیٹا لائر بنتا سو غیر کا بیٹا نہیں لائر بنتا, تمہارا بیٹا انجینئر بنتا سو غیر کا بیٹا نہیں بنتا. علم اگر نعمت رہتی تو نعمت ہمارے پاس رہتی, دوسرے کے پاس نہیں رہتی. جیسا کام, دھندا, پیسہ, بلڈنگ, چورو, بچے, یہ سب چیز ہمارے پاس بھی ہو کو غیروں کے پاس بھی ہوا تو اسے ہمیں نعمت نہیں بول سکتے. بولنا بھی نہیں, تمہیں بولتی ہو سب چیزیں ہو کئی کو. تو اب یہ ذکر کی محفل کون سی محفل ہے؟ آج فاطمہ الزہرا کی کیا ہے؟ ولادت کی محفل. اب یہ دکھاؤ کہ یہاں چھوڑ کو دوسری جگہ منتقل کرنی کیا تمہارے گھر میں ساس کیا, سسرے کیا, جوائی کیا, بیٹی کیا, بیٹے کیا, اماں کیا, بھانا کیا, انہوں کیا کھا لی دنیا کا گو کھا لے بیٹا. سیدھی سیدھی بات, انہوں دنیا کا ٹی وی دیکھ لے کو, یہ کر لے کو, وہ کر لے بیٹے. تمہیں کیا کر لے بیٹھی نہیں. اب تمہارے ساتھ تمہاری ضرور نہیں رہی گا, تمہارے بچے نہیں, انہوں کیا کریں دنیا کی بولتے نہیں, دنیا کا دنیا داری میں پڑھی. تمہیں کہاں پڑھی؟ تمہارے نزدیک میں دیکھ لو, تمہارے محلے میں دیکھ لو, کہتے ہیں لاکھوں آدمیاں بیکار پڑھی. اب تمہیں کہاں پڑھی؟ اب بولو وہ نعمت یہ نعمت سمجھ میں آیا؟ اب یہ نعمت نہیں ہے. یہ چیزوں کے اوپر ہمیں اس کے اوپر غور و فکر کرنا سو کہ اس کے اوپر غور و فکر کرنا سو. اب اللہ تعالیٰ قرآن میں بولتا سورہ الرحمن میں تم کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے, بولتا نا کون سی نعمتوں کو ٹھکرا نہیں سنا. اب جو لوگوں کو معلوم ہونے کے باوجود, جو کرنے کے باوجود یہ چیزوں کو ٹھکراتے نہیں, ان کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بولتے ہیں تم کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے. یاد کرو تمہیں ٹھکرانے کو یہ نعمت آئے, یا ایسی نعمت جو ہمارے پاس ہو کو دوسرے کے پاس نہیں. یہ محفل ہمارے پاس ہے, دوسرے کے پاس ہمارے پاس آج زہرا کی محفل ہے, آج ہم ذکر کی محفل ہے, آج ہم اللہ تعالیٰ ان کی یاد میں بٹھایا, ان کے واسطے ہم نے بٹھایا, ان کے واسطے خرچ کرنے بٹھایا, ان کے واسطے ہمارا وقت خرچ کرا ہے, ہمارے پیسے خرچ کرا رہا ہے, ہمارا دماغ خرچ کرا رہے ہیں, ہمارا خون. اب بولے تو نہیں, اب ذکر کرے تو اب ہم نہ انرجی ہونا نہیں ہونا. اب یہ بنتی کیسا ہے, یہ بنتی ہے کیسا, اب یہ طاقت بنتی ہے کیسا جب ہمیں اب کو بھوکے آدمی کو بات کرنے کا تو کیسا بات کرتا ہوں کئی کو طاقت نہیں رہتے. اب تمہیں یہاں بیٹھی نہیں, اب تمہیں زور سے بات کرنی, زور سے اللہ کا ذکر کرنی, زور سے زہرا کا ذکر کرنی, زور سے مولا علی کو پکارنی, زور سے رسول اللہ کو پکارنی, اللہ کے نامہ پکارنی. اب تمہیں جو کھائے پیے نہیں کھا کو ہی نہیں, وہ طاقت سے نہ پکارنی. یاد رکھ لو وہ حلال کا رہا تو چھا کو پکارتا, وہ حلال کا رہا تو انہیں آنکھ کو پکارتا. جو حرام کا کماتی ہم حرام کا گاتی ان سے بھی آنکھ کو یہاں پکارنے واسطے وہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ طاقت بھی دیتا نہیں, وہ یہ بھی دیتا نہیں. شکر کرو اللہ تعالیٰ ہمیں جو کمائی کی, آج کا کمائی کی, کل کا کمائی کی, جو ہمارے رزق ہمارے جسم میں گیا, وہ طاقت بند کو کیا پکارنی معلوم, ہمیں اللہ پکارے. وہ طاقت بند کو وہ محمد مصطفیٰ پکارے, وہ طاقت بند کو علی مرتضیٰ پکارے, وہ طاقت بند کو زہرا پاک پکارے. یہ نہ دنیا اس کے واسطے یہ سب سے بڑی نعمت یہ نہ کو سمجھو کہ تمہارے دنیا کی چیزوں کو اس کے پر تولو نہ کو. دنیا کے سامنے دنیا نہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کے پر کے برابر کیا ہے, مچھر مارتے نہیں مارتے تمہیں گھر میں مارے جا نہیں مارے جا مچھر نہیں, اسے بھی پاپا کتی کی کئی کو کاٹ ڈالتا ہے, بیمار کر ڈالتا ہے, لوگوں کو موت تک لے چل جاتا ہے. مچھر کو مارنا جائز, دوسرے چیزوں کو مارنا نہیں جائز. دوسرے جانوروں کو مارو, بلی کو مار ڈالو چپ کرتے اسے ہم نہ کیا بولتا ہے پاپ لپٹتا ہے, یہ کرتا ہے. دوسرے چیزوں کو مارنا, انسان کو مارنا, یہ سب بھی ہمارے اوپر کیا ہے لازم نہیں ہے. اب جو چیز ہم نہ تکلیف پہنچاتی ہے, کیا چیز ہے جو چیز ہم نہ تکلیف پہنچاتی ہے وہ چیز کو ہمیں مار سکتی. جیسے زہریلی چیزیں ہو, سانپ ہو, بچھو ہو, مچھر ہو, اسے سب کیا کرے وہ شریعت اسے جائز قرار دے. کی کرو بولا تو اس میں ہم نہ زہر پھیلا دے. یاد رکھو نہیں کریں, میں تو کہتی ہے تو فتویٰ
اسے بھی کہتے ہیں تم بول رہے ہیں کہ نہیں پھر صاحب نے لے لگا دیں گے فتوا مچھر مارنا نہیں مارنا ہے ہاں نہیں بھائی اللہ تعالیٰ دوسری چیزیں بول رہا ہے کیا کیا چیز بولتے ہیں کیا کہیں مار ڈالت کیسے تو بھی اسے مار ڈالت اللہ تعالیٰ تم نہ جان ڈالو قطع نہ دیتے چونکہ بیکار جانور کو مار ڈالے تو جو تم نہ تکلیف نہیں دیتا اسے ہمیں مار ڈالے تو اسے مارے نا نہیں مارنا نہیں مارنا کی کر بولا تم نے ہم نہ تکلیف نہیں دے رہا جو جانور ہم نہ تکلیف دیتا ہے اسے ہمیں مان سکتی شریعت کا یاد رکھ لو ایسا شریعت محمدی کے اندر جو نعمتوں سے ہم نہ روکتی کیا ہے نعمتوں سے ہم نہ روکتی یا ان کی طرف آنے نہیں دیتے جو یہ محفلوں کو یا مجلسوں کو یا اہل بیت کے نزدیک جو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے محمد و آل محمد کے ہے ہم نہ ان کے ساتھ میں ان سے ملنے ان کا یاد کرنے ان کے محفلوں کو یاد کرنے یا ان کے چیزاں بتانے کے واسطے روکتی ایسے لوگوں کو اگر تمہیں کیا بولو ذرا طنز کر کو ذرا تھوک کو یا گالی دے کو بات کرے تو بھی تمہارے اوپر کیا بھی فرق نہیں پڑتا لوگوں کیا سمجھتی معلوم تمہیں ذرا ٹائٹ جاتی صاحب ذرا لوز جاؤ کو ٹائٹ کسے جاتی معلوم جیسا جانور کون سا بھی ہم نہ مارنے آیا یا ہم نہ زہر ڈالنے آیا سام جیسا ہے مچھر جیسا ہے اسے ہمیں مار ڈالے جا نہیں ایسے جو لوگ ہیں جو اہل بیت کی محبت کو روکا کرتی نہیں ان کو تمہیں تھوکے تو بھی تم نہ کیا بھی فرق نہیں پڑتا کیا ہے تمہیں دل پر زیادہ لیا لوگوں کو تمہیں کیسا معلوم انہوں ہماری قوم میں مچھراں رہ سکتا کیا ہے قوم میں مچھراں رہ سکتا مچھراں کو کٹا لے کر بولے کیا ہوتا ہے ایک چھوٹا مچھر ہے تمہاری موت کو لے لگا خرچہ کر رہا تھا رہتا ہے تھا لاکھوں روپے خرچہ کرنا ڈینگو گینگو آ گئی تو لاکھوں روپے ملیریا کر دے تو پورے محلے مر جاتے کیا کرتے محلے میں اسے کیا کرتے اسے ختم کرنا یا تو تمہیں اسپرے مار کو ختم کرو یا تو تھوک کو ختم کرو یا مار کو ختم کرو یا بھگا کو ختم کرو ایسا چیز جو بھی اہل بیت کے جو دشمناں ہیں ان کو تھوک یا تو تمہیں زیادہ دل کو لگا لینا نہیں تمہیں اگر اس کی گروپ میں رہے تو تمہیں دل کو لگتا تمہیں اگر صحیح میں محمد و آل محمد کی گینگ میں رہے تو یا ان کی طرف رہے تو ان کو تھوک نہیں تو تمہیں بھی کیا کرتے ہیں اور برابر کر رہی اس کا کیا کرتے ہیں اگر تمہیں ان کے گروپ میں رہے تو سافٹ ہینڈ رہ گئے تو تمہیں کیا کرتے ہیں اسے روکتے آج دیکھو فاطمہ الزہرا کی ولادت ہمیں مسلمان کس کا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ متاز پڑھتے ہیں ابھی ذرا پڑھتے ہیں ابھی سامنے صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہ اہل بیت کلمے میں شامل ہم نہ اہل بیت تمہیں مانو یا نہیں مانو تمہیں جانو یا نہیں جانو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی بات کر رہا ہے میرا نام آیا میرے نام کے ساتھ اگر درود نہیں پڑھے اور درود بھی ایسا پڑھنا میرے آل کا نام آنا کس کے نام آنا آنا نہیں آنا میری آل کا نام آنا کس کا نام آنا آل کا نام آنا اگر ایسا درود پڑھے تو وہ درود اگر میری آل کو چھوڑ کو درود پڑھے تو اب اس کے اندر کلمے میں محمد کر کو آ رہا نہیں آ رہا ہے نہیں آ رہا اب آیا بعد ہمیں پڑھنا نہیں پڑھنا کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں بندے رسول ہیں اور صلی اللہ علیہ اللہ تعالی سلامتی بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر اب کلمے میں آئے نہیں آئے اب تمہیں نظر انداز کر کو یا بھول جا کو یا سمجھ میں نہیں آئے سکا تمہیں پڑھتی ہم نہ کیا ہے جو ذکر والے ہیں جو فکر والے ہیں جو وسیلے والے ہیں جو پیر والے ہیں جو خانخواہ والے ہیں کو فکر رہتے ہیں ہم با ہمیں کلمے میں ہمیں آل پڑھ رہی کیا پڑھ رہی اب آل کھول کو دیکھے تو کیا ملا معلوم پہلی جو شخصیت آل میں ملی وہ فاطمہ زہرا کیا ملی نعرہ حیدر یا شہزادی یا زہرا یا شہزادی یا زہرا یا شہزادی یا زہرا بلند اللہم صلی علی سیدنا فاطمہ و ابیہا و ولیہا و بنوہا ہمیں کھول کو دیکھے تو آل کیا ہوا معلوم آل ہے نہیں ہمارے کلمے میں نہیں اللہم نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلہ وسلم آلہ کھولے تو کیا دکھا معلوم پہلا دکھا سو فاطمہ الزہرا کس کی آل دکھی فاطمہ زہرا سیدھی بات فاطمہ زہرا دکھے تو اب تمہیں مانو نہیں مانو
تمہیں جس کا کلمہ پڑھ رہی، کس کا پڑھ رہی تمہیں کلمہ؟ محمد کا بھی پڑھ رہی اور ساتھ میں آل کا بھی پڑھ رہی، ساتھ میں آل کا پڑھ رہی، تمہیں محمد کا پڑھ رہی، محمد اللہ بولا تم کلمہ پڑھ، لا الہ الا اللہ پڑھ، محمد رسول اللہ پڑھ، محمد رسول اللہ بولے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہیں ایسا مانو یا نہیں مانو یا جان کو مانو انجانے میں مانو، تمہیں کسی حالت میں اس کے اندر آل کا نام لینا کر کو بولے تو لے تو ہو جاتا کہ اب تمہیں نماز ہے، نماز کر کو بولا نماز ہو جاتی ہے، کئی کو پڑھنا، حج ہوا، حج میں حاجی ہوگا، پکار حاجی مت جائے، میں حج بولوں نا، نہیں میں پکاروں نا، خالی ہو جاتا حاجی، اب صلاح کر صبح سے ہم تسبیح پکڑ لو، صلاح کر ہو جاتا ہے، ہاں اچھا روزہ رہا تو رہنا نہیں، میں بہت تو خالی زکات تو فل دے دیا، میں نہیں دیا، نہیں کلمہ کر کو بولا تھا، پہلا فرض ہے نہیں، کیا کرنا؟ پڑھنا، کیسا پڑھنا؟ منہ سے پڑھنا، خالی منہ سے پڑھنا کہ دل سے؟ منہ سے انہیں بھی پڑھتا، کرنا کیا بھی پڑھتی، انہوں بھی پڑھتی، کیا کرنا؟ زبان سے، دل سے اور اپنے عمل سے بھی دکھانا، کیا کرنا؟ عمل سے بھی دکھانا، دل سے پڑھے سو تمہیں دکھ نہیں سکتا، زبان سے پڑھے سو سن سکتا، دل میں ہے سو کیا بھی معلوم نہیں، عمل تمہیں جب کرتے ہیں تب بھی سمجھ میں آتا تمہیں علی والے کی حسین والے کی، اب انہیں اب تمہارے بچے بھی پڑھ رہی کلمہ پڑھ رہی، جو بھی پڑھ رہے کلمہ، بھائی بھی پڑھ رہا، خان بھی پڑھ رہا، وج کلمہ پڑھ رہا، سو کیا پڑھ رہا؟ سو وج کلمہ پڑھ رہا، اب انہیں زہرا کی ولادت نہیں منا رہا، تمہیں منا رہی، وہ کیا دل سے منا رہی کہ عمل سے منا رہی؟ کیا سر؟ دل سے منا کر گھر میں بیٹھ کو بھی منا نہیں کرتی، اب تمہیں حل کو آئے نہیں آیا، کرے نہیں کرے یا زہرا کرے نہیں، یہ سب چیزیں کرے تو عمل رہا تو کبھی کیا ہوتا سو، یہ عمل رہا تو یہ سب کچھ ہم نہ ملتا سو، عمل نہیں ہے اگر کو بولے تو نے کیا کرتا معلوم، اب تمہیں بولے جا، انہیں بولتا نہیں نا تمہارے گھر میں کہ بیٹے میں آج زہرا کی ولادت کو جا کو آیا، تو کیا کرے گا؟ نہیں ابا میں دل میں کر لیا، مانا نا وہ دل میں سب ہونے چاہیے چیزاں نہیں، دل میں ہونے جانے کی چیزاں نہیں، تو اگر کر کو رہا تو جا کو رہتا یا بیٹھ کو رہتا، وہ محفل کو سجا کو رہتا نہ، اس کا حصہ تبھی ذرا بن کو رہا تو سمجھ میں آتا کہ انہیں عمل میں اس میں ہے، اور دل میں ہے کر کچھ انہیں عمل میں آتا، دل میں رہا تو عمل میں آتا، دل میں رکھ لے وہ خالی رہا تو انہیں عمل میں نہیں آتا، دل میں رہا تو انہیں عمل میں آتا، اس کے واسطے یہ یاد رکھ لو، یہ جب بھی ہمیں جو بھی کرنی مطلب عمل کر کو دکھانا، کیا کر کو دکھانا؟ عمل، خالی بولنے ناس نہیں، معرفت طریقت کیا کچھ کرو، جب تک تمہیں عمل کو نہیں آتے خدا کی قسم ہم نہ ہماری فلاح نہیں ہو سکتی، ہماری کامیابی نہیں ہوتی، کامیاب ہونا اگر کو بولے تو یہ چیزوں کو ہمیں جسے اللہ تعالیٰ نعمت بولیا وہ نعمت کی ہمیں فکر کرنا، کیا کرنا؟ کون سی نعمتوں کو ٹکرا کے بتو، کیا بتو تو وضو میں زیادہ پانی استعمال کر رہا ہے وہ کم کر رہے، وہ نعمت اللہ کی چھوڑ ڈالو کرا، تو 1 لیٹر میں کر، 10 لیٹر میں کر، 1 لیٹر میں کر، 10 لیٹر میں کر، تجھے اللہ تعالیٰ جو دے دیا اسے دے دیا، انہیں پوچھتا نہیں، کھانا کھانا ایسا کھانا کھاؤ تمہیں پلیٹ دھو کر پانی پی جائے گا، آج کل یہ تو اللہ کی نعمت، کیا یہ سبھی نہیں، اسے کون بھی کھلانے والا پوچھتا ہے حساب، اب میں خان میں آ رہی ہے سانا سے غوث پاک کا صدقہ کھا رہی نہیں، کب تک بھی پوچھے تم نے کتنے دانے کھائے، کتنے پانی پیے، کتنے دانے کھائے، کون بھی پوچھا کبھی زندگی میں کون بھی پوچھتا نہیں، کھلا کو بھی کون بھی پوچھتا نہیں، جب ہمارے جیسے تجھے بندے ہیں کھلا کو کتنا کھائے کیا کھائے وہ پوچھے نہیں، کتنے دعوت نہیں کھائے گا، کتنے جا کو ڈلے نکلے نہیں رہنا، کون بھی دعوت دینے والا ہم نے کتنے ڈلے کھایا پوچھا ہے، معمولی نے پیوٹ کی ساوٹ کی گنجر کی کیا کی انہیں زندگی میں پوچھا نہیں، تو کتنے نہیں والا ہے کتنے ڈلے ڈھکلے رکھو، اللہ تعالیٰ کھلا کر کو تجھے پوچھتا ہے کہ کتنا کھلا ہے رکھو، یہ تم نے کیا کر رہا ہے بولو لوگا، تم نے نعمت سے حاصل جو نعمت ہے اہل بیت کی محبت، 12 امام کی محبت، 14 معصومین کی محبت، غوث پاک کی محبت، ہمارے شجرے کے بزرگان کی محبت، تمہیں ان کے محفلہ میں کیا کرے کیسا کرے کیا کرے وہ نعمت کے بارے میں پوچھتا ہے، وہ بولنے میں کیا کر رہے تمہارے سامنے پلیٹ لے لگا وہ ڈلیا رکھتا ہے، پلیٹ لے لگا کھانا رکھتا ہے، نہیں بھئی اللہ تعالیٰ کھلانے والا، اللہ تعالیٰ کبھی اس کا چیز حساب نہیں پوچھتا، حساب کس کا پوچھتا ہے؟ تمہاری امت میں زہرا جیسی دیا، تمہاری امت میں علی جیسے شفاعت کرنے والے دیا،
مشکل کشا دیا، زہرا جیسی پابندہ صادقہ ساجدہ دیا، طاہرہ مطہرہ دیا، تمہیں کیا کرے اس ان کے بارے میں؟ تم نے علی جیسا مددگار دیا، حسین جیسا ناصر دیا، حسن جیسا محسن دیا، تمہیں کرے کیا؟ تم نے 12 امام جیسا امام دیا جس کی اقتداء میں، جس کی رہبری میں تمہیں چلنا تھا، تمہیں چلے کیا؟ تم نے غوث اعظم جیسی ایسا ولی دیا، تمہیں چلے کیا؟ یہ سب چیزیں پوچھتا سو، یہ کیا پوچھتا سو؟ پوچھتا سو کیا تم نے؟ یہ تمہیں کیا سوچ رہی؟ پلیٹاں، خواباں، گلاساں، چمچے، یہ کہاں سے لگا سو جوگو بچے؟ تم نے یہ دیکھو، یہ جو تمہارے دماغ میں ہے صحیح میں سب چیزیں نکال کو بھرکا ڈالو. یہ تم نے یہ سب چیزیں پوچھ نہیں نہ پوچھ نہیں، پوچھ ہے تو محمد و آل محمد کے بارے میں ہے، سو کسی کے بارے میں پوچھ نہیں، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ ہے. سو اگر ان کے بارے میں تمہیں نہیں جانے، نہیں سیکھے، نہیں مانے، تمہیں پریشان کیسا معلوم؟ اب ہمیں گئے، میں ایک سے کتنے بار جا کو مجھے کیا بھی پریشانی نہیں ہوتا، عراق گیا مجھے کیا بھی پریشانی، مجھے معلوم کیسا کیسا جانا، رستے معلوم، وہاں کا وہ کیسا قانون، کیا کرنا کیسا کرنا معلوم. اب دوسرے بھی آئے، پریشان رہتی نہیں رہتے. اب پرسوں گئے تھے تنویر سے بھی آئے تھے، اب انہوں فرسٹ ٹائم آئے تو پریشان رہتی، کیسا جانا کیسا ملنا کیا کرنا، طریقہ نہیں رہتا. بار بار جا کو آئے تو کیا چیز دیکھے تو بھی ہم نہ سمجھ میں آ جاتا وہ چیز بات، اور یہ دریا فرات بات نہیں تو ہمیں دیکھ لے کو پانی جا رہا ہے، کیا کی جا رہا چکے ہو، اب کیا کی ایک ڈالے ہاتھ ڈالے، کیا کی ہاتھ ہے، وہ معلوم نہیں رہتا، وہ حضرت عباس کا ہاتھ کی ایسا نہیں. اب تمہیں جاتے رہے تو کیا ہوتا ہے؟ معلومات زیادہ. ایسا چھے تمہیں 60 سال جیتی، 70 سال جیتی، 100 سال جو 200 سال جو بٹ میں مرنا چھے، بٹ میں مرنا. یہ دنیا چھوڑ کو دوسری دنیا کو جانا. گئے کر کو بولے تو تمہیں کیا کرنا؟ اس کی تیاری کرنا. اب انجان دنیا کے دھیان دبی کان دبی ایک دو جنے مل گئے تم نہ رہبری کرنے کے واسطے نہیں. آپ کو گیا کو سے پیر صاحب کے ساتھ گیا، انہیں بولا لے یہ جی ایسا یہ ایک چیز آئیں وہ دکھا ڈالے. اب خبر میں گیا تو انہیں اکیلا جاتا سو، کیا کرتا سو؟ خبر میں گیا تو انہیں اکیلا جاتا سو. وہ دنیا کے بارے میں ذرا جاننا، کیا جاننا وہاں کون سا بلب ڈالے تو لائٹ آتا سو، کیا ہمیں یہ فلپس کا ڈالے تو کی، بجاج کا ڈالے تو کی، یہ کون سا وہ لائٹ آتا وہ ڈالے تو کیا سلکتا سو، کرنٹ کہاں سے آتا ہے، لائٹ کہاں سے ڈالنا، بلب کہاں سے ڈالنا. بعد میں ہماری خبر میں کتنے کی سال رہنا، 1 سال نہیں 2 سال نہیں، قیامت کتنے سال کے بعد ہے کی، 500 سال کے بعد ہے کی، 5000 سال کے بعد ہے کی، 50000 سال کے بعد ہے کی. ہمیں کرنا سنا. اب ہمیں گئے عراق کو گئے زیارت کو. سٹارٹنگ اس کیا بولے جائے ٹھنڈ رہتی ہے تو کیا لے لگا ہے تمہیں لوگ؟ سویٹر نہیں، جرکینا ٹوپیاں لے لگائے برابر. سٹارٹنگ اس ہم نا پلان سے گئے کہ ادھر جا کو بعد میں بیمار نہیں پڑ جانا، ہمارا جو ٹرپ ہے میں برباد نہیں کر لینا. اور ریڈی ہو کو گئے، ویسا نہیں بولے اس نے نہیں. سٹارٹنگ گئے ریڈی میں تھے، اندر وہ کیا وہ وارمر سبھی پہننے گئے تھے، آرام سے ہوا، ٹینشن نہیں تھا برابر. کہ ہمیں جانے سے پہلے ہمیں تیار ہو کو گئے کہاں گئے. بعد میں ہمیں وقت لاکھ روپے ڈالے، وقتی محنت کرے، مشقت کرے، ہماری زیارت بیکار نہیں ہونا، برباد نہیں ہو جانا، جا کو بیمار پڑ جا کو روما میں نہیں رہنا، وہ تیار ہو. اچھا یہ بھی ہے نا، جب ہمیں معمولی سے یہاں سے بھاگے تو اب خبر کی دنیا میں جاتی، دوسری دنیا میں جانے اسٹیپ ہمیں ریڈی ہونا نہیں ہونا. ہاں اب وہاں کیسی گرمی رہتی ہے، ٹھنڈی رہتی ہے، کون سا وارمر لگ جاتی ہے، کون سا باڈی وارمر لگ جاتی ہے، کون سی جرکن لگ جاتی ہے، کون سی ٹی شرٹ لگ جاتی ہے، کون سا گرمی، یہ سب چیزیں بنانا. ہاں روح مرکو رہتے مگر جسم یوں جاتے ہی کیا کرتا 40 قدم نے پھر واپس روح آتی ہے. تمہیں سوچتے نہیں نا، روح مر جاتی ہے، روح الگ ہو جاتی ہے، جسم آ جاتے ہے. کس کی بھی روح، کس کا بھی جسم یاد رکھ لو، چاہے مومن کا رہندے، چاہے منافق کا رہندے، چاہے مرتد کا رہندے، چاہے کافر کا رہندے، تمہیں سب دماغ میں کیا کرنی سو خالی بھلیاں کی روح اندر جاتے ہو تو بھلیاں کی نہیں. تمہیں یہاں تک ابو لہب معلوم، ابو لہب تبت دابی لہبیوں پر بحران میں بولا نہیں، ابو لہب مر جاتا، ابو لہب مر جاتا، مر گا تو ان کے بھائی حضرت عباس ابن ابو عبد المطلب کے بیٹے عباس کے خواب میں آتا. بھائی سنا تھا منافق، حضرت عباس مومن، ابو لہب منافق، کیا قصہ ہے بھائی کو پوچھے. میں بولے بہت بیٹنگ چل رہی، مجھے دن رات ایسی بیٹنگ ہوتی ہے، ایسی بیٹنگ ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے. پیر کا دن، پیر کا دن، یہ 5 منٹ کے واسطے میری انگلی میں سے ایک اللہ تعالیٰ ایک شہد جیسی چیز
اسے نکالتا، میں اسے منہ میں لیتا ہوں. کیا لیتا ہوں؟ میں اسے چوستا ہوں، جس سے میری جسم کے اندر جو عذاب چلتا رہا تھا اس میں کمی محسوس کرتا ہوں. 5 منٹ پھر فل بیٹنگ، پھر آئندہ پیر تک. کون انہیں؟ ابو لہب جہنمی جنتی جہنمی کیا جہنمی. ابو نے کیا بول رہا سو؟ صحیح حدیثہ میں، اہل سنت کے صحیح حدیثہ میں، مسلم شریف میں 40 حدیث ہے، اس میں کیا بول رہا سو؟ انگلی بھی ہے. کیا ہے؟ انگلی بھی ہے، منہ بھی ہے. چوس رہے کر کو بولے تو جسم بھی ہے. یہ کہاں چلے گا تمہارا جسم، تمہاری روح. تمہیں سوچو کو جسم چل جاتا ہے. ہم نے بیٹنگ آنی ہوتے اور زیادہ بیٹنگ ہوتی، اور زیادہ بیٹنگ ہوتی، بہت مارا کھاتی، بہت مارا کھاتی. یاد رکھ لو، خالی وہ ٹیمپو کیا کرتا رہا سنے ابو لہب، اس کی لوڈی بھاگ پاتی. صوبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتی، ہاں بول کو بھیجتی ہیں آمینہ کے گھر میں، رسول اللہ ہمارے گھر میں بول ڈالو، ہمارے بنی ہاشم میں مرد بچہ پیدا ہوا. پر کو بولتے ہی بھاگ کو ابو لہب کی لوڈی بھاگ کو آتی ہے. کہاں آتی ہے؟ بھاگ کو آئی کہ نہیں گھر کرنے ابو لہب کے گھر کرنے بولتے یا رسول اللہ، ہمارے ابو لہب میرے آقا، اس کی لوڈی نا میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم میں تم نہ بھتیجا ہوئے. کیا ہوئے؟ بھتیجا ہوئے. اب انہیں مرد بنا پیدا، مرد بچہ پیدا ہوتے ایک ساتھ کیا کرتا لیا، روایت میں ہے اندر گھستا کرتا، گھس کو صندوق کھولتا کرتا، ایک ہار نکالتا کرتا ہے موتیا کا. کیا نکالتا؟ ایک ہار نکالتا کرتا ہے. ہار نکال کو لینے کا باہر آ کو اسے ایسا بھڑکاتا کرتا ہے، انہیں اٹھا لیتے کرتے. اس کے بعد بولتا کرتا ہے جا تو آزاد. انہیں پوچھتی آقا کئی کو آزاد کروا لے کر، بولا تو میرے خاندان کی خوشی لے لے کے میرے خاندان کو مرد بچہ پیدا ہوا، اس کے واسطے میں تجھے آزاد کر دوں. یہ جتنا بھی یہ سیکوینس ہوا یہ 5 منٹ کا ہوا. کتنے منٹ کا؟ 5 منٹ. یہ جانا، یہ اٹھانا، یہ ڈالنا، خالی کیا کرنے کے واسطے؟ خالی ایک جہنمی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی جا کو سنا کو، انہیں بغیر کلمہ پڑھ کو، بغیر کچھ کر کو، اسے اللہ تعالیٰ وہ 5 منٹ تخفیف کرتا. کیا کرتا؟ تخفیف کرتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ فاطمہ بدت منی، فاطمہ بدت میری، میرا حصہ فاطمہ زہرا. اس میں 3-4 روایات آتی. بدہ کو بولے تو 3/4 کہتا فاطمہ زہرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3/4. کیا بولو؟ پونا حصہ. روحانی طریقے سے، جسمانی طریقے سے، روحانی طریقے سے، جسمانی طریقے سے، نورانی طریقے سے، کون سے طریقے سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ فاطمہ الزہرا میرا پونا حصہ. کتنا؟ پونا حصہ. اگر کوئی شخص مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، کس سے؟ وہ 3 گنا زیادہ اگر محبت زہرا سے رکھا تو انہیں مجھ سے محبت کرنا. اب یہ گنا محبت ابو لہب ظالم ہو کو، جہنمی ہو کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں انہیں ذرہ 5 منٹ خوشی منایا تو تخفیف کر رہی ہیں. جسے پونا حصہ اپنا رسول خود بول کو ہمیں ان کی ولادت بنائے تو ہمارا حساب کیا؟ ہمارا وہ بھی ہمیں کلمہ گو، ہمیں کلمہ پڑھنے والے، ہمیں علی کو ماننے والے، ہمیں علی کی ولایت کو ماننے والے، ہمیں زہرا کی ولایت کو ماننے والے، ہمیں 12 امام کو ماننے والے، ہمیں وسیلے والے خود. اس کے بعد میں ہمیں غوث اعظم دستگیر کے مرید عالم، جب وہ جہنمی کو اللہ تخفیف کرتا ہے اگر بولے تو تمہیں زہرا کی ولادت بنائے تو اللہ تخفیف نہیں کرتا. سرکار خود بولی سو اگر میں ایک حصہ ہوں تو سمجھو 25% میں ہوں تو 75% فاطمہ الزہرا ہے. 25% کی ولادت جہنمی کر کو انہیں اس سے تخفیف ہوتے ہو تو 75% کی ولادت ہمیں کرے تو ہمارا کیا حساب؟ ہمارا کیا حساب ہے؟ سمجھ میں آتا ہے؟ یہ تمہاری بھی، تمہارے اماں کی، تمہارے جوروان کے بچوں کے برتھ ڈے نہیں کر لینا. سو ہمیں جس کے خانقاہ میں برتھ ڈے مناتی ہیں وہ خدا کی قسم وہ خوشی ہمیں جو جتنا وقت ہمیں بیٹھتی نہیں، 5 منٹ بیٹھے، 50 منٹ بیٹھے، 5 گھنٹے بیٹھے، یاد رکھ لو تمہیں جتنا وقت انہیں دیتی، یاد رکھ لو وقتا ہمیں جہنم سے ہمیں دور جا رہی سو، ہمیں جہنم سے ہماری نسلیں دور جا رہی سو، ہمارے اجداد دور جا رہی سو. تمہارے بچہ کو اگر بچانا، تمہارے ماں باپ اگر جانا، اگر انہوں گناہ گار ہیں، تمہارے بچے پر گناہ گار ہیں، دنیا میں انتقال ہو گئے، تمہیں کیا کرنا؟ مطلب ادھر ادھر بھاگنا سے نہیں،
یہ محفلہ میں یہ مجلسہ میں تمہیں ان کی ولادت منائے تو کیا ہوتا ہے ان کے صدقے میں تمہارا خون بھی بخشے جاتا ہے ان کے صدقے میں تمہارا خون بھی بخشا فاطمہ الزہرا کون سے بھی معمولی ہستی نہیں اہل بیت اطہار کے اندر سب سے اول ترین اہل بیت رسول کی آل محمد کر کو بولو تو سیدھا ڈائریکٹ فاطمہ الزہرا کون بولو سیدھا ڈائریکٹ فاطمہ الزہرا اب علی کیا کرتی تمہیں دیکھو علی فاطمہ زہرا سے نسبت ہونے میں آل محمد کیا ہے سو علی فاطمہ الزہرا سے نسبت ہونے میں سب جنے ایک ایک چیز سے خیال ہمیں کیسا خیال بہت جنے مانو سرکار دو عالم کے بعد اگر کوئی بزرگ ہے تو کون بزرگ مولا ہے اب میرا ایک عقیدہ ہے سرکار کے بعد کوئی بزرگ کو بولے تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ہر چیز میں افضل فاطمہ الزہرا ہر چیز میں بھی انہوں خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ان کے جسم کا حصہ انہوں ڈائریکٹ ان کے جسم کا انہوں ظاہری طور پر فاطمہ الزہرا جسم کا ہے اس کے اندر دیکھو انہوں علی کو کب نہیں مانو علی کو مانو نو پرابلم مگر جو فاطمہ الزہرا کا مقام ہے خدا کی قسم مولا علی مشکل کشا ان کے شوہر ہونے کے مطابق کوئی عورت نہیں تو مرد ضرور ہے تو جو آرے کر کو بولے تو مرد کا بھی ان کو کھڑ کو عزت کرنے کا نہیں ہے آج بھی قیامت تک بھی اگر مرد آ رہا تو جو بیچنا ہے سخانو مر خدا کی قسم فاطمہ الزہرا عمر میں بھی چھوٹے علی سے ان کے شوہر ہونے کے بعد انہوں ان کے بیوی تب بھی کیا ہوتے مطلب فاطمہ الزہرا آتے تو مولا کائنات ان کو کھڑ جاتے نعرے حیدر یا شہزادے یا شہزادے یا شہزادے نعرے حیدر پوری کائنات جسے دیکھ کو ان کو کھڑتے ہیں اس شخصیت کا نام محمد مصطفیٰ پوری کائنات اور جسے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جس وقت جاتے ہیں جسے رسول ان کو کھڑ جاتے ہیں اس کا نام فاطمہ الزہرا ان کے وہ کردار فاطمہ الزہرا بڑا مرتبہ بڑی بلندی یہاں تک ایک آیت بول کو ختم کر دوں گی تو وقت بھی زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ معراج کو بلاتا سبحان الذی اسرا نہیں اس کا ترجمہ میں نے اللہ تعالیٰ نے پاک ہے وہ ذات جس بندے کو لے گئی مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی مسجد حرام سے مسجد اقصی کو اور لے اللہ تعالیٰ بلایا اس کے پاس جو آیت نہیں اللہ تعالیٰ مسجد حرام جو مسجد حرام کو بولے تو مکے کی مسجد سے مسجد اقصی سے اللہ تعالیٰ وہ بندے کو راتوں رات لے گیا اور اللہ تعالیٰ اسے بلایا کی کو بولے تو اسے اللہ تعالیٰ یہ سب سے بڑی آیت کبریٰ کی اسے دکھانا تھا کیا دکھانا تھا آیت کبریٰ دکھانا تھا آیت کبریٰ دکھانا تھا اب تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کہاں جاتی ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا بولا تو مسجد اقصی کو تو یہ سمجھ دیں گے مسجد اقصی وہاں چلے وہ نہیں مسجد اقصی کو بولے تو اب یہاں کعبہ ہے کہاں ہے کعبہ مکے میں کعبہ ہے کعبے کے جو اطراف جو مسجد ہے نہیں اسے مسجد حرمین کہتے ہیں کیا بولتے سب حرم کی مسجد کہتے ہیں کعبہ ہے کعبے کے اطراف جو مسجد رہتے ہیں اسے مسجد الحرام کہتے ہیں مسجد حرام کہتے ہیں کریکٹ کعبے کے اوپر اللہ تعالیٰ بیت المعمور رکھا کیا رکھا سیم جیسا ایسا سائیڈ میں مسجد حرام ہے ویسا بیت المعمور کے اطراف اس مسجد کا نام مسجد اقصی کیا ہے سو مسجد اقصی تمہیں یہاں فلسطین کا وہ سمجھو نا وہ بات میں بنا لی سب چیزیں وہ الگ چیزیں چھوڑا ہو کہاں کی جاتا ہے ٹاپک مسجد اقصی کسے بولتے سو جو بیت المعمور کے اطراف جو مسجد جیسا کعبے کے اطراف جو مسجد ہے اسے مسجد حرام کرتی ہے ایسا کعبے کے اوپر اللہ تعالیٰ آسمانہ میں کعبہ رکھا آسمانہ میں کعبہ رکھا اس کا نام بیت المعمور رکھا ہے اور اس کے اطراف جو مسجد ہے مسجد اقصی کا اس کے واسطے اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے میں نے اپنے بندے کو رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد کہاں تک
जब तक से उसके बाद कहती है कि है। अब ध्यान, फर्स्ट पॉइंट कहाँ है? सो मस्जिद है। सेकंड पॉइंट कहाँ है? सो मस्जिद अक्सा। खाली क्या रसूलुल्लाह यहाँ से फलस्तीन चले गए? सो कहाँ गए? तो सो अल्लाह ताला मस्जिद अक्सा अगर कोई बोला तो ये मस्जिद नहीं, मस्जिद मामूर के अतराफ जो मस्जिद है आसमानों को, वहां गए थे। सो रसूलुल्लाह कहाँ गए थे? सो वहां जाको रसूलुल्लाह। फिर अल्लाह ताला हाथ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दीदार कराने के वास्ते, किसका दीदार कराने के वास्ते? अल्लाह का दीदार कराने के वास्ते बुलाया कर को बोलती। मगर कुरान में आयत क्या है? बोलो मैंने अपने बंदे को बुलाया कहीं को, तो ये एक आयत कुबरा दिखाने के वास्ते। किसके दिखाने के वास्ते? आयत कुबरा दिखाने, अपने आप को दिखाने। ये नको कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 32 साल के बाद पैदा हुए, पैदा होने के बाद पहली बार अल्लाह को देख लो। ये तुम्हारा भी मेरा अकीदा। किसका अकीदा? तुम्हारा अकीदा मेरा अकीदा मौलविया का। खुदा की कसम जब कुछ भी नहीं था, जब अल्लाह था, जब मोहम्मद मुस्तफा साथ में अल्लाह के थे, क्या थे? सो क्या नहीं देखे? कौन सा भी लम्हा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ नूरानी दुनिया का लम्हा हो। नूरानी दुनिया में जब रसूल थे, उसके बाद जिस्मानी दुनिया में आए, फिर उसके बाद आलम असबाबी दुनिया में आए, उसके बाद ये जो दुनिया जो खबर की दुनिया में जारी, उसके बाद फिर महशर की दुनिया में जारी, फिर उसके बाद जन्नत की दुनिया में जारी। ये न को समझो हमारे मरहले में गुजरते वैसा गुजरती। कौन सी भी हालत में अल्लाह ताला से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा कभी पलटा नहीं, कभी पलटा नहीं। कभी भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा अगर बोला तो ये चेहरा अल्लाह की तरफ कभी भी, क्या ये चेहरा अल्लाह की तरफ, दूसरा चेहरा उम्मत की तरफ। हमारे सभी एक ही चेक चेहरे के, हमें सभी एक ही चेक चेहरा, मगर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा इधर भी एक चेहरा, इधर भी एक चेहरा। कभी भी अल्लाह ताला के निगाह से कभी उनका चेहरा अल्लाह ताला ओझल हुआ नहीं। अब नहीं हुआ तो मेराज को कहीं को गए अल्लाह ताला को देखने? नहीं, असल में कहीं को गए मेराज को बोले तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है मैं उनको एक आयत कुबरा दिखाना था। क्या दिखाना था? आयत कुबरा दिखाना था। उसके वास्ते में जाको पूछे ये आयत कुबरा क्या, क्यों किसे पूछे? अब दूसरे को पूछे तो आयत कुबरा क्या बोले? अल्लाह को देखकर चले गए। जरा जने को पूछे करके बोले तो क्या बोले उन्होंने? नहीं अल्लाह को नहीं, नमाज लाने गए थे। ऐसा नमाज ले लगाने गए थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या करना है? बोलो तुम ना 40 पर 8 साल में शायद मेराज हो रही। कितने साल में? 40 पर 8 साल में मेराज नबी हो रही है। सो और ये भी क्या कर रही? सो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद में आपको 8 साल के बाद मेराज बना रही। क्या है? सो नमाजी 40 पर 8 साल के बाद नमाजी बना रही। याद रख लो जिस वक्त रसूल पैदा हुए नहीं उन सीधे के सीधे जो नमाज में अरकान सजदे का आता नहीं, सीधा सजदे में गिरे। रसूल को कोई भी जरूरत नहीं थे कि सर ये सिखाना करो, क्या सिखाना करो? नमाज ले लगा को नमाज सिखाने की कभी जरूरत ही नहीं थी। उन्होंने सबसे पहले नमाजी रसूलुल्लाह, सबसे पहले नमाजी रसूलुल्लाह। अब इन्हों को पूछा करके बोला तो अल्लाह को देखने गए, नमाज को लाने गए। मगर जब अहले बैत को पूछा गया, जब मौला अली मुश्किल कुशा को पूछा गया, कुरान में हमें पढ़ी कि अल्लाह ताला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा को रातों रात ले गया और अल्लाह ताला ले को कहीं को गया तो एक आयत कुबरा की ज़ियारत के वास्ते दिखाना था, उसे ले गया। ये आयत कुबरा कौन है? इतनी अहम चीज जिसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जाना पड़े। रसूल के पास पूरी कायनात आती थी, रसूल के पास अल्लाह ताला की वही आती थी, कुरान आता था, अनबिया मुरसलीन आते थे, पूरे वलिया आते थे। रसूल किसी हालत को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं थी। मौला अली आते थे, इमाम हसन आते थे, हुसैन आते थे, कैसे बड़ा बड़ा सहाबी रहते रसूल के पास आते थे, सब जने आते थे। की को बोले तो रसूल का हस्ती बहुत बड़ी, उनका बुलंदी। मगर ये कौन सी ऐसी चीज जो रसूल चल को जाना था? रसूल अपने आप को ये दुनिया से वो दुनिया को जाना था। ये क्या ये चीज? मौला अली मुश्किल कुशा को पूछे तो मौला अली फरमाती याद रख लो, इल्म लिए तो हमारे पास लियो, अमल लिए तो हमारे पास लियो। अगर तुम्हें दुनिया वालों के पास नहीं गए तो तुम ना डाइल्यूट बना को क्या बोली? एक जने को अल्लाह का दीदार करने गए थे। क्या मेरा अल्लाह, मेरा रसूल क्या अल्लाह के बिना दीदार रहता है? मेरे जैसी हस्ती जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं बंदा, अली क्या पुकारते हैं? मैं अल्लाह का, मैं रसूल का बंदा नहीं,
میں جب تک سجدہ نہیں کرتا، جب تک اللہ کو سامنے نہیں دیکھتا، میری حالت ایسی ہے تو میرے نبی کی حالت کیا ہے؟ نعرہ حیدری، میری حالت ایسی رہے تو کہتے نماز نہیں پڑھے رہی علی پڑھے نہیں نے ہمارے ساتھ میں نے دن میں کہتے پڑھ سجدہ نہیں کرے تھی نا، انہوں بولتے میں سجدے میں جاتا نہیں جب تک اللہ کو کھڑا ہوا نہیں پاتا۔ جب علی کی یہ حالت تھی تو علی کے مولا کی کیسی حالت رہنا، ان کی زندگی میں ایک بار اللہ کو دیکھنے چل جاتا۔ یہ سبھی کیا ہے، وہ مرتبہ بلندی کم کرنا تھا، کیا ان کا وہ نعمت کی۔ جب مولا علی فرماتی تمہیں بولتے رہیں گا اللہ کو دیکھتے نہیں، کچھ بولتے رہیں گا نماز لانے گئے تھے، کیا رسول اللہ کو نماز نہیں تھی؟ کیا نماز 40 پر 8 سال تک نماز نہیں پڑھتے تھے کیا رسول اللہ؟ نہیں پڑھتے تھے کیا؟ جب کہتے کہ حدیثہ میں رسول سامنے رہتے، پیچھے ایک مرد رہتا، ایک عورت رہتی، ایک بچہ رہتا، ایک مرد رہتا، ایک عورت رہتی، بچہ رہتا، کھانا لے جاتے، ایک مرد جاتا، ایک عورت رہتی، بچہ رہتا۔ رسول کیسا کرتے؟ پیچھے ریسرچ کرتے۔ وہ 3 شخص کون؟ ایک خدیجۃ الکبریٰ، ایک ابو طالب، ایک ابو طالب کے بیٹے مولا علی، یہ 3 جنے بھی کیا کرتے؟ رسول کیا کرتے وہ کرتے۔ کیا کرتے رسول؟ نماز پڑھتے، صلاۃ پڑھتے۔ کب پڑھ رہی سو؟ معراج کو جانے سے پہلے بھی صلاۃ پڑھ رہی، اور نماز پڑھنے کے واسطے قرآن بھی ہونا تھا۔ کیا ہونا تھا؟ تمنا لوگوں کو 40 سال کے بعد قرآن اترا نہیں گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے دنیا بنی خود رسول کے صدقے میں قرآن بنا سو، ان کو پہلے سے بھی قرآن تھا۔ زندہ باد، مردہ باد، المدد۔ نہیں ابھی سبھی وہ ڈیوٹ کرانا، 40 سال کے بعد قرآن آیا، 40 پر 8 سال کے بعد رسول اللہ کو دیکھے، 40 پر 8 سال کے بعد نماز نہیں، یہ سبھی مولا علی فرماتے ہیں نہ یہ نہ وہ۔ اصل میں اللہ تعالیٰ قرآن میں جو فرماتا ہے، جو آیت کبریٰ کو دکھانا جاتا تھا، اللہ کیا دکھانا جاتا تھا، وہ آیت کبریٰ میری بیوی رسول کی بیٹی حسنین کی ماں فاطمۃ الزہرا، جو ذکر قرآن کے اندر ساری آیتوں کے اندر سب سے بڑی آیت کیا بولو؟ تمہیں سوچتے رہیں گا الحمدللہ رب العالمین، قل هو اللہ احد، الف لام میم، سلام قول من رب الرحیم، سلام علی ابراہیم۔ یہ آیتہ لکھوں میں لگا دیا تو گھراں کے اندر مجھے بلایا نہیں آتے، وبایا نہیں آتے، مجھے جادو نہیں ہوتا، مجھے منتر نہیں ہوتا، مجھے برکت آتی ہے۔ یاد رکھ لو قرآن میں سب سے بڑی آیت کسے بول رہا معلوم؟ فاطمۃ الزہرا کو، یا فاطمہ کا کل کیا لکھو؟ یا فاطمہ زہرا غسنی، یا فاطمہ زہرا غسنی۔ خدا کی قسم پورا قرآن سے بھی بڑھ کر ان کی آیت، ان کا نام کر یہ آیت کو۔ اب بولے کر کو بولے کرتے ہم کیا بھائی انہوں ایسا ڈیفائی کرتے، میں نہیں، تفسیر اہل بیت کے اندر خود مولا علی مشکل کشا، خود امام حسن فرماتے ہیں کہ سارے آیتوں سے بھی بڑھ کر یا فاطمہ زہرا آیت، یا فاطمہ زہرا آیت۔ تمہیں خانقاہ میں بیٹھ کو سوچتے ہیں کیا دیوانے انہوں، اللہ کا ذکر چھوڑا کو یا سیدتی یا مولاتی یا فاطمہ زہرا غسنی پڑھ رہنا۔ یاد رکھ لو تو بے خوف، تم معاملی جو قرآن جو پڑھ رہا ہے، جو یزید بھی پڑھا ہو، معاویہ بھی پڑھا، شمر بھی پڑھا، خولی بھی پڑھا، حرملہ بھی پڑھا، وہ تو پڑھتا، مگر خدا کی قسم جو علی بولے جسے آیت کبریٰ، وہ آیت کبریٰ فاطمۃ الزہرا۔ اگر یہ پڑھ کر رہتے تو کبھی بھی انہوں بھٹکتے نہیں تھے، یہ سمجھ کو رہتے تو کبھی بھی بھٹکتے نہیں رہتے۔ اب بولو نعمت کیا؟ قرآن تمنا بھی آتا، قرآن وہابیاں کو بھی آتا، قرآن تمنا بھی آتا، قرآن بریلیاں کو بھی آتا، قرآن تمنا بھی آتا، تمہارے بچے تمہارے بھوما کو بھی آتا۔ ان کے قرآن میں ہمارے قرآن میں فرق کیا؟ ہمیں وہ قرآن مانتی جسے آیت کبریٰ فاطمۃ الزہرا کو مانتی، انہوں وہ قرآن مانتی جس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر کوئی ان کو راہ رازش نہیں رہتا۔ ہمیں وہ قرآن مانتی جو اہل بیت کے ساتھ چھوڑ کو گئے سو، رسول اللہ کس کے ساتھ چھوڑ کو گئے سو؟ فرق ہے، سپریٹ قرآن نہیں مانتے ہم، کیا نہیں؟ سپریٹ اکیلے میں مانتے تو ایسے وہابیاں بھی دیوبندیاں بھی بریلیاں بن جاتے ہیں۔ ہمیں مانتے وہ قرآن جو اہل بیت کے ہاتھ سے ملنا قرآن، اس سے لیے تو علم اہل بیت سے لینا، لیے تو تفسیر اہل بیت سے لینا، لیے تو شان نزول اہل بیت سے لینا۔ یہ اگر ہمیں لیے تو قرآن، وہ ہمنا قرآن بچاتا۔ اسے سب سے بڑی آیت جو ہے فاطمۃ الزہرا، اللہ کے رسول فرماتی
کہ جب میں معراج کو گیا ایک واقعہ ہے، معراج کو گیا، اللہ تعالیٰ 70,000 پردے کے تھا اندر ہے، 70,000 ایک پردے سے دوسرے پردے کو جانا تو 70,000 نوری سال ہونا تھا، 70,000 نوری سال، خالی ایک دن 50,000 سال کا، دنیا کا ایک دن 50,000، 70,000 نوری سال ایک پردے سے دوسرے پردے سے تیسرے سے چوتھے سے ہوتے 70,000 پردے، 70,000 نوری سال، دماغ میں بھی کیلکولیٹر میں بھی دنیا کا سب سے بڑا کیلکولیٹر میں کیا بھی حساب لگا نہیں سکتا۔ میں سب مرحلے ایک سدرۃ المنتہا کے پاس گیا، 3 سواریاں تھے، ایک برہم تھا، ایک رفرف تھا، ایک براق تھا، یہ تینوں ویٹ ہو گئے۔ جب یہ پردے کے نزدیک آیا، یا اللہ اب یہاں سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا، اب کیا کرنا، تو کہاں ہے، 70,000 پردے کے ہو، اب کیسا جانا، تو آنا، تیرے کیسے آنا، کس میں آنا، چل کو آنا، یاد رکھ لو، چل کو آنا۔ پرسوں بولے ہمیں خالی یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کو ملے 40 سال کے بعد، یوسف علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کو آ رہی، یعقوب علیہ السلام ان کے بچے کے ساتھ بیٹے کو ملنے آ رہی، 2 جنے ملے، سامنے آئے، کیا کرتا رہے، یوسف علیہ السلام گھوڑے سے اترے، گلے میں لے، پاؤں مل گئے ناظر کو، رات بھر خوشی، رات کو پھر جا کو نماز میں کھڑے تو اللہ تعالیٰ الہام کرتا، وہی کرتا، یوسف تیری نسل منقطع، کیا کرتا، تیری نسل، یا اللہ کیا کریا، ریاضت کریا، عبادت کریا، سچائی کریا، سب کریا، آج فالٹ کریا، کیا فالٹ کریا، تیرا پیر ہونا، کون ہے، یعقوب، تیرا نبی ہونا، تیرا پیر ہونا، بڑا ہونا، تیرا باپ، رشتے میں باپ بھی، رشتے میں پیر بھی، رشتے میں استاد بھی، زندہ بھی، حاضر بھی، ناظر بھی، سب کچھ ہے، تو نبی بھی ہونے کے باوجود بھی تو وہ لمحہ جب اس کے پاس ملا نہیں، تو اوپر تھا انہیں نیچے تھا، کیا تھا، تمہیں اوپر تھے انہیں نیچے تھے، خالی یہ بے ادبی میں نہیں کرتا، یہ میں بے ادبی دیکھنا نہیں چاہتا، نبی ہو گھوڑے کو بیٹھ کو لگا کو، ایک نبی نیچے بیٹھا ہے، وہ اوپر بیٹھ گا کر کو بولے تو نسلیں منقطع کرا لیا، ان کو چھوڑا نہیں اللہ، تمہیں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑ کو تمہارے بچوں کی، تمہارے گھر والے کی منائے تو تم نے چھوڑ رہا اللہ، تمہیں ان کے ولادت یاد رکھ لے کو، ان کے سب چیزیں یاد رکھ لے کو، ان کے عنوان یاد رکھ لے کو، تمہیں اہل بیت کے عنوان چھوڑ ڈالے تو تم نے چھوڑ رہا اللہ تعالیٰ، یاد رکھ لے، یہ سب واقعے جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ دیا نہیں، وہ خالی ہم نے عبرت کے واسطے دیکھ لو، ادب احترام اپنے مشرف کا، اپنے پیر کا، اپنے استاد کا، اپنے والدین کا کی، خالی اس کے اندر بھی انجانے میں بھی خوشی میں بھی اگر ہمیں یہ بے ادبی کر رہی ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کی سزا دیتا، اس میں کیا معلوم ہونا، معلوم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یتا بلند کہ اللہ کے رسول کو پورے جتنے بھی فرشتے جو بلا لے گئے تھے نہیں، وہ سب فرشتوں کو الگ رکھنا پڑے، اپنے آپ کو چلا کو بلا لے گئے، 70,000 پردے کے بیچ میں گئے، 70,000 پردے گئے تو ایک نور، سراپا نور، آخری پردہ ہے، جب پردہ اٹھائے گئے بولے تو ایک نورانی مجسمہ، اللہ کے رسول دیکھے کہ نہیں، سوچتی خوبصورت ایک عورت دکھ رہا ہے، کیا کر کو بولے تو اس کے سر کے اوپر ایک تاج، گلے میں ایک موتیوں کی ایک مالا، ایک موتیوں کی بہت قیمتی چیزوں کی مالا، کان میں 2 بندہ، پورا پردہ نور سے چمک رہا، نور سے جمع رہا، وہ نور والے رسول اللہ، نور والے رسول اللہ وہ نور والے ہو کو، وہ نور کو دیکھو انچ پریشان ہوگی، وہ نور والا وہ نور کو دیکھے تو پریشان ہوا تو وہ نور کیسا رہے گا، اللہ پوچھے یا اللہ تجھ کیا، یا اللہ تجھ کیا ہے، اللہ بولے یہ دیکھ کیا سمجھتا ہے، اب اتنی دور سفر کر کو آنے کے بعد تجھ رہے گا، تو اللہ تعالیٰ وہاں سے بولتا ہے دیکھ یہ جو ہستی ہے یہ اللہ اور تمہارے بیچ میں، بندوں کے بیچ میں پردہ، جیسا بے ہمیں شروع کیسا کرتے سو نہیں، بے اسم نہیں، بے کے بعد نہیں اسم، اس کے بعد اللہ، بے اسم اللہ،
پہلے اللہ سے شروع نہیں ہو رہا، پہلے کس سے ہو رہا؟ با سے شروع ہو رہا، اس کے بیچ میں اسم ہے، اس کے بعد اللہ ہے، پہلے با ہے، بیچ میں اسم ہے، اس کے بعد اللہ ہے۔ اب یاد رکھ لو، ایسا ستا سو تمہیں جانا کو تو بھی تک سے سو قصہ، مر گئے تو بھی تمہیں، کہاں گئے تو بھی تمہیں نہیں، جہنم کو جاتے سو، یہ با سمجھو، بندگی، بندہ، کچھ بھی ہے، با بندہ، یہ بیچ میں جو اسم ہے نہیں وہ پردہ، یہ ہٹیا تو تم نے اللہ ملتا، اس پردے کا نام فاطمۃ الزہرا، وہ پردے کا نام فاطمۃ الزہرا۔ اگر اللہ کو بھی دیکھنا نہیں، خدا کی قسم یہ زہرا کی آڑ میں اللہ تعالیٰ یا شہزادی یا زہرا یا شہزادی یا زہرا یہ آڑ میں ہے، بولتے ہیں یا اللہ کیا ہے، یہ بولے اسم، یہ با کے بعد جو اسم آتا نہیں وہ اسم، وہ با یہ ساری بندگی، چاہے تمہاری بندگی ہوں دے، چاہے وہ نبیاں کی بندگی ہوں دے، چاہے وہ ولیاں کی بندگی ہوں دے، چاہے وہ کسی کی بندگی ہوں دے، وہ با، وہ با، یہ ہمارے جیسے بندیاں کی بندگی ہوں دے، سب کی بندگی، وہ اسم کیا ہے، وہ فاطمۃ الزہرا، وہ اللہ کیا ہے، اس کے پیچھے وہ جو اللہ سے پایا نہیں، اگر یہ پردہ نہیں ہوتا تھا نہیں، بے نقاب ہو جاتا، وہ اللہ کے نقاب کا نام اس فاطمۃ الزہرا، اللہ کے نقاب کا نام فاطمۃ الزہرا، یہ نکل گا تو نہیں، یہ نقاب نہ اللہ اللہ رہتا نہ بندہ بندہ رہتا، نہ بندہ بندہ رہتا ہے نہ اللہ، ہر جنابی ہر رتبے بھی میں اللہ کو بولنے والا رہتا ہے، مگر یہ کائنات میں یہ پردہ رکھو دکھا گا سو دیکھ لو، بندگی اسے بولتے سو جو زہرا سے محبت کرتا، جو سے عقیدت رکھتا، تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے یہ میرا اسم ہے، یہ میرا پردہ ہے، اس کا نام زہرا ہے، یہ فاطمہ زہرا ہے، یہ سر کے اوپر جو تاج ہے وہ تم محمد مصطفیٰ، کس کے سر کو تاج ہے سو، یہ بھی یاد رکھ لو، یہ بھی یاد رکھ لو، تاج بڑا یا تاج پہننے والے بڑے، تاج پہننے والا بڑا یا تاج بڑا، تاج بڑا یا تاج پہننے والے بڑے، یاد رکھ لو، محمد مصطفیٰ تم، تمہارے وہ تاج وہ ہے، کیا ہے وہ تاج، جو سر کے اوپر کا جو تاج ہے وہ تم ہو، اور جو گلے کے اندر جو موتی ہے وہ ہار ہے وہ علی ہے، وہ کیا ہے وہ علی ہے، جو کان میں جو بوندے ہیں وہ ایک حسن ہے، وہ ایک حسین ہے، یا اللہ یہ دکھانا، تو اللہ تعالیٰ فرمایا جو قرآن کے اندر جو آیت کبریٰ کا وہ جو مقام تھا، وہ آیت کبریٰ یہی شخصیت فاطمۃ الزہرا، اور اللہ تعالیٰ خود دکھا دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک بادست اللہ سب سے بزرگ ہستی، بے شک اس کے اندر کوئی شک نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا مقام ایسا دکھایا کہ دیکھو، تمہیں سبھی بولتے نہیں پوری کائنات میں سید جز محمد کر کو پارٹس نہیں، جیسا ایمان کا پارٹ نماز، ایمان کا پارٹ روزہ، ایمان کا پارٹ حج، وہ پارٹس وہ پورے جوڑے تو ایک سراپا ہوتا برابر ہے، یہ ہے سچ حقیقت۔ اب کل ایمان علی کو پکارے، کل ایمان علی کو پکارے، نماز جز ایمان، روزہ جز ایمان، زکات جز ایمان، ذکر جز ایمان، جو بھی کھلانا پلانا جز ایمان، پارٹس آف ایمان، کل ایمان مولا علی صاحب، کل اسلام محمد مصطفیٰ، کل اسلام محمد افسا، کل دین حسن و حسین، پورا دین حسن و حسین، کل دین نہیں، بد دین کے اندر جو بھی ارکان ہیں وہ جز دین، مگر یہاں جو مقام فاطمۃ الزہرا کو دکھایا، اس کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، علی مرتضیٰ کو بھی، حسنین کریمین کو کیا دکھایا، مطلب کل نہیں دکھایا، فاطمہ زہرا کا جز دکھایا، کیا دکھایا، فاطمۃ الزہرا کا جز دکھایا۔ اب یہ میرے طرف سے نہیں، یہ اللہ کی طرف سے، کس کے طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں فاطمۃ الزہرا کا مقام ایسا ہے، اگر فاطمہ رہے تو اس کا جز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تاج بنا کو دکھا، اس کا جز گلے کے اندر جو گلسر تھا وہ علی بن کو دکھا، اس کا جز جو کانوں میں بالیاں تھی وہ حسن بنے، یہ حسین بنے، اللہ کی نگاہ میں فاطمۃ الزہرا کا مقام یہ رہتا، یہ بلندی، یہ مقام رہتا۔ اب دیکھ لو، جب خالی ہمیں دنیا کے اندر ان کو مان کو ایسا ہے، تو اللہ کی نگاہ میں فاطمۃ الزہرا کا مقام کیا بلند ہے، ان کا مرتبہ کیا بلند ہے گا۔ آخری بات، فرشتے آئے نہیں، فرشتے آئے، اللہ تعالیٰ حکم کر رہا، میں جب میں اپنی روح پھونکوں، میں اپنی
रुकू को तुम सब सजदे में गिर जाना। मौला अली मुश्किल कुशा को पूछते, आदम को सजदा हुआ, आदम को सजदा हुआ, या अली कौन तभी आदम से बड़को है क्या, कौन तभी आदम से बड़को है क्या? की वो आदम को पूरे फरिश्ते सजदे करे, आदम को पूरे फरिश्ते, फरिश्ते थे ना, पूरे फरिश्ते, एक जिन था और इब्लिस, उन्हें तो नहीं करा, पूरे आसमानी मखलूक करे। सबसे बेहतरीन की करके बोले तो अल्लाह ताला का क्या होता है, इन्नल्लाह मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी, मैं और मेरे मलाइका दरूद व सलाम भेजते हैं। इनसे बढ़ को कोई मखलूक नहीं फरिश्ते से। वो फरिश्ते आदम को करे, किसी ने भी ऐसी मखलूक में है क्या कि अल्लाह ताला की कायनात में जो आदम से भी बढ़को है क्या? मुस्कुराया नहीं, मुस्कुरा के जा बाक है, बोलता या अली खोलो खोलो गास खोलो, बोलता चले जाओ तुम फिर चले जाओ, या अली बोलो, बोलती तुम्हें फजीती होती, बोलती फिर फतवे देती, मौला अली को और एक बार करती, फिर वापस मेंबर से उतरेगी, क्या करती, नीचे से नीचे जाते रहती, फिर चढ़ेगी नहीं, मेंबर के ऊपर खड़ती, ऊपर सबसे टॉप में खड़ती, बोलती कुछ लाओ ताकि और बुलंद हो जाऊंगा, कुछ लाओ और बुलंद हो जाऊंगा। पूरे परेशान मेंबर को चढ़ती, 1 2 3 उसके ऊपर खड़ना ना, मेंबर के ऊपर या बैठना खड़ना, अली और बुलंद होना है। बोले ये बात भी बड़ी बुलंद ले लेगा, कौन की ले ले, भाग को जागो तकिया ले लेगा ऊपर, मौला अली और बुलंद होकर खड़को, बोले सुनो सुनो आज मैं बता तो क्या मुकाम है किसका, वो तुम्हें पूछती नहीं, आदम से बढ़कर कोई कायनात में है कि वो आदम को फरिश्ते सजदा करे, आदम को फरिश्ते सजदा करे। क्या कोई दूसरा शख्सियत है जो आदम से बढ़कर है? बोलती खुदा की कसम वो हसदैन करीमैन की माँ है। या शहजादे, या शहजादे, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आले मोहम्मद, आले मोहम्मद, नारे हैदरी, नारे बुलंद सलवात, मोहम्मद व आले मोहम्मद कुल्लु बिया मुसल्ली बारिक वसल्लम। क्या करे? बुलंद करे कि नहीं? पूछे मौला अली मुश्किल कुशा सलामुल्लाह अलैह खड़े कि नहीं? बोले याद रख लो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा। कौन सा दिन होगा? क़यामत का दिन होगा। पहला सुर फूके जाएगा, उससे पहले क़यामत से पहले पहला सुर फूके जाएगा। जितने भी जिंदे रहती फरिश्ते मलाइका जो जो मौत देने वाले हैं उनको भी मौत आ जाती। दूसरा सुर फूके जाएगा। अब फरिश्ते नहीं, कौन भी नहीं सिवाय अल्लाह के। फिर दूसरा सुर कौन फूकता है? वो बोलती है वो शख्सियत मैं अली मुर्तजा, मैं अली मुर्तजा। दूसरा सुर फूकने वाला उसके आगे सब कुछ अल्लाह ताला फानी, मगर यार तेरा चेहरा बाकी का नहीं, वो चेहरे का नाम ही मौला अली। नारे वो चेहरा बाकी, वो कहीं को बाकी रखता है मालूम, वो बाकी रखता है इसके वास्ते कि तो है तो जो सुर फूकना फिर जिंदे होती है। कौन कौन है? याद रख लो, खाली इंसान मरते नहीं, पूरी की पूरी शय मर जाती। जिसे जिसे अल्लाह ताला पैदा करे वो सारी शय मर जाती सो, इल्ला वो झुल्ला, वो वजहुल्ला। जब वो वजहुल्ला फूकती नहीं तब एक ऐलान आता है अहले महशर, तभी पूरे खतरस महशर के अंदर इंसान रहो, जिन्न रहो, फरिश्ते रहो, मलाइका रहो, हूरनार रहो, क्या क्या समझती तुम्हें 18,000 मखलूक पूरे अहले महशर में खड़े रहते, पूरे अहले महशर। जिसका हिसाब होना उन्हों भी करते, जिसका हिसाब नहीं है उन्हों भी करते, उन्हों भी करते, पूरे के पूरे करते। हिसाब लेने वाले भी करते, हिसाब देने वाले भी करते। कुछ मखलूकात के ऊपर हिसाब नहीं है उन्हों भी खड़े, जिसके ऊपर नहीं है उन्हों भी खड़े, नहीं उन्हों भी खड़े करते। एक आवाज आती है अहले महशर, क्या किसे? अपने सरों को झुका लो, अपने सरों को झुका लो। यहां से फातिमा जहरा की सवारी आने वाली। महशर में आदम भी, नूह भी, यूसुफ भी, यूनुस भी, याकूब भी, अय्यूब भी, शुएब भी, 1,24,000 कमोबेश भी, इजराइल भी, जिब्राइल भी, मीकाइल भी, गौसे आजम भी, खाजा भी, हर आदमी महशर के अंदर आता। अहले महशर को बोले तो पर्टिकुलर किसे भी नहीं, यहां तक उसके अंदर रसूल पाक भी, यहां तक उसके अंदर अल्लाह ताला भी। अहले महशर अपने सरों को झुका लो, पूरे के पूरे
اپنے سروں کو جھکا دیا، پورے کے پورے اپنے سروں کو جھکا دیا، جسے معرفت ہے مدیہ بھی یاد رکھ لو، جھکا دیا جسے معرفت ہے۔ اب کتنا جھکا دیں، کیا جھکا دیں؟ تفسیر اہل بیت میں فرماتے ہیں مولا علیہ فرماتے جس طرح فرشتوں نے آدم کے سامنے سر جھکایا تھا، اسی طرح ساری کائنات میری بیوی فاطمہ زہرا کے سامنے سر جھکائے گی، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے غوث ہو، قطب ہو، قلندر ہو، ابدال ہو، اوتاد ہو، ساری کائنات اس کے سامنے گر کر کھڑے تھے، پوری کی پوری کائنات۔ اب بتاؤ، پوری کائنات کے اندر فرشتوں سے بھی افضل انبیاء انسانوں کو بنایا، کسے بنایا؟ خلق الانسان فی احسن، جناتاں سے بھی بڑھ کو انسانا، فرشتیاں سے بھی بڑھ کو انسانا۔ تو یاد رکھ لو، جناتاں بڑھ کے رہیں گا، سوچے رہیں گا نہیں، ہر مخلوق 18,000 مخلوق کے اندر بھی سب سے بڑی جو مخلوق ہے وہ انسان، اور انسان کے اندر سب سے اول ترین مخلوق رسول اور نبیاں، ان کو تک کھڑا کو سجدہ کرا تو علی کھڑ کو بولتے ہیں یا ایھا الناس، سن لو، کان کھڑ کو سن لو، آدم کو صرف فرشتے جو ہمارے سامنے انسانوں کے سامنے ایک جزوی مخلوق نے سجدہ کیا، میری زہرا کو کائنات کے اندر سارے مالکوں نے سجدہ کیا، پورے کے پورے سجدہ کرتے ہو، یاد رکھ لو۔ بہت یاد سمجھ میں آ رہا ہے؟ جزوی مخلوق جو فرشتوں کو انسان کے سامنے کیا ہے، فرشتوں کی اوقات انسان کے سامنے کیا ہے، وہ جزویاں کیا ہے، جزوی مخلوق، جزوی مخلوق کو تمہیں سجدہ کرا لے، وہ آدم کو بڑا سمجھتی، میری زہرا کے سامنے پوری کائنات کے انبیاء، مرسلین، غوث و قطب و قلندر جس نے سجدہ کیا، شک نہیں لایا، یاد رکھ لو وہی جنتی ہے، وہی جنتی ہے، وہی جنتی ہے، وہی جنتی ہے۔ پورے کا پورا محشر تم نہ ٹاپ سے لے کو باٹم، پوری معرفت اگر نچوڑ کرے تو فاطمۃ الزہرا تمہارے محشر کے اندر، بعد میں تمہارے نمازاں، روزے، حج، زکات، ذکر، سلسلے، پیراں، مریداں، خلیفے، کیا تبھی سب رندے، جب تک ہمارے دل کے اندر جو ایمان کے ساتھ زہرا کے سامنے جھکتا نہیں، وہ جھکنا اللہ تعالیٰ کا دیکھتا ہے۔ خدا کی قسم جو میری زہرا کو عزت کرے وہ جنت کو جائے، تجھے کوئی چیز نہ ہو۔ یہ کچھ ایسے بندے رہتے جو بے سوال کے بنا، کس کے بنا؟ سوال کے بنا جو جنت کو جاتے نہیں، خدا کی قسم وہ زہرا کی عزت کرنے والے۔ علی فرماتی میں جس کے قبض قدرت میں علی مشکل کشا کی جان ہے، وہ میری زہرا سے عزت کرے، خدا کی قسم وہ اللہ تعالیٰ اسے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے جو جانے والی قوم ہے وہ زہرا کو عزت کرنے والے۔ وما علینا الا البلاغ۔